Please now join me in welcoming our chief guest, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mian Mohammad Shahbaz Sharif Saab, for his address on this very important occasion. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احسن اقبال صاحب، منسٹر پلاننگ، قابل احترام ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، ممبران قومی اسمبلی اور طلباء طالبات اور ہمارے آنریبل ٹیچرز، پروفیسرز، وائس چانسلرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج جناب احسن اقبال صاحب نے یہ یوتھ پروگرام لانچ کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پاکستانی قوم کی خدمت کا دوبارہ آغاز کیا ہے، کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی دور تھا جب اس ملک کے اندر نوجوان نسل کے لیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ہی شاندار پروگرام ترتیب دیے گئے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور بڑی کامیابی سے ان پروگرامز کی تکمیل کی گئی. اس میں ایک پروگرام تھا جس کا نام پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا، اور اس پروگرام کی شاندار بات یہ تھی کہ صرف 7-8 سالوں میں تقریباً 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف صرف پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو جو ہائی اچیورز تھے لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو تھی وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ہزاروں بچے اور بچیاں ایسی تھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا. ان کو اس پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ نے ایک چھتری کا کام دیا اور والد کام دیا. اسی طریقے سے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جس نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو یعنی تکنیکی تعلیم دی، چاہے وہ ہوٹلیرنگ تھی، چاہے وہ اپنا کڑھائی کی وہ کام تھا، چاہے وہ ایک آرٹسٹ تھے، چاہے وہ موٹر میکینک تھے. اور یہ پروگرام اس نے بہت سے لاکھوں ہزاروں گھرانوں کو انہوں نے امپاور کیا. اسی طریقے سے ایک بہت شاندار پروگرام تھا لیپ ٹاپس پروگرام، جس کو چھو لو آسمان کے نام سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اور اسی زمانے میں اس پروگرام کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو رشوت دی جا رہی ہے خدا نخواستہ. آج آپ ماضی میں آپ جھانکیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں آج اپنے ایک باوقار طریقے سے وہ ریموٹ لنک کے ذریعے اپنے روزگار کما رہے ہیں، کوئی پروگرام بنا رہے ہیں، کئی
فری لانسرز ہیں اور اس طرح ایک شعور آیا معاشرے میں. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کو لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں ان کو, جس کے اوپر بہت شور مچایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں کہ اگر لیپ ٹاپ نہ دیتے تو کیا ان کے ہاتھوں میں بندوق دیتے, خدا نہ خواستہ. مگر مجھے کہنے دیجئے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ایک ایسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو الٹیمیٹلی ناکام ہوگی انشاءاللہ. کہ معاشرے میں کس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے, معاشرے میں کس طرح ایک تقسیم کی جا رہی ہے, یہ بڑے افسوسناک بات ہے. آپ لیپ ٹاپس ہم نے دیے, آپ اس سے بہتر پروگرام لے کے آتے. آپ اپنے 4 سالوں میں آپ دگنی رقم آپ استعمال کر کے انہی بچوں کو آپ باہر کی یونیورسٹی میں بھجواتے جو ہائی اچیورز ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں چائنا میں 600 اسٹوڈنٹس بھجوائے صرف مینڈرن چائنیز زبان سیکھنے کے لیے, جس کے اوپر ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے. ترکی ہم نے بھجوائے تاکہ بیجنگ اور اسلام آباد کا پل بن جائے زبان کے ذریعے. انقرہ اور اپنا اسلام آباد کا پل بن جائے زبان سیکھنے کے ذریعے. وہ آج بچے جب وہاں سے زبان سیکھ کے آئے ہیں تو میرے علم میں ہے کہ سی پیک کے تحت وہ سینکڑوں بچے جو ہیں آج وہ انٹرپریٹرز ہیں یا وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور بہت شاندار وہ کام انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے روزگار اسکیم کا پلان بنایا تھا, اور یہ گاڑیاں جو راوی اور ایک اور اس کا نام تھا راوی, اور دوسری گاڑی کون سی ہے ان کی جو یہ بناتے ہیں بولان, 50,000 نہیں بلکہ 75,000 گاڑیاں ہم نے بچوں کو میرٹ پر دی, میرٹ پر. پھر ایک زیور تعلیم پروگرام تھا جنوبی پنجاب کے لیے کہ بچیاں غربت کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کو اسکولوں سے باہر نہ لے جائیں, تو 6ٹھی کلاس کے بعد جو بچیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتی تھیں ان کو ہم نے جو وظیفہ تھا وہ 200 روپے سے 1000 روپے کر دیا. یہ وہ انیشیٹوز تھے جو اس ملک کے اندر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے, اپنی قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے یہ پروگرامز ہم نے بنائے تھے, جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے الحمدللہ. اور اس کا بے پناہ اس معاشرے کو فائدہ پہنچا, ہماری جو اکانومی ہے اس کو فائدہ پہنچا. آج اس پروگرام کو دوسرے ایک انداز میں, چاہے وہ 20,000 وہ انٹرنشپس ہیں, چاہے وہ جو 20 جو انڈر ڈیولپڈ جو ہمارے اضلاع ہیں ان کی ٹرانسفارمیشن کے لیے, پھر جو 250 منی اسپورٹس کمپلیکس, پاکستان انوویشن فنڈ, نیشنل ٹاپ ٹیلنٹ اسکالرشپ. میں احسن اقبال صاحب یہ عرض کروں گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوط حکومت کو آتے ہی جسے کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے, پہلے اس ہچکولے کھاتی ہوئی ہماری جو معاشی جو کشتی تھی اس کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچا لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بے پناہ ہمیں اس کاوشیں کرنی پڑی, بڑے پاپڑ ہمیں پیلنے پڑے. اس کے بعد پھر جو قدرتی آفت فلڈ جو آئے اس نے بے پناہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا. اس وقت 66 آج صبح میں نے میٹنگ لی, 66 ارب روپے ہم تقسیم کر چکے ہیں ان متاثرہ گھرانوں کو جو کہ سیلاب کی زد میں آئے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بسپ, جو کہ ایک بہت اچھا میکنزم ہے, ایک بڑی اچھی یہ وہیکل ہے, یہ وفاق نے فنڈ دیے ہیں. اسی طریقے سے اربوں روپے ہم نے یہ خوراک
اور پانی، پینے کا پانی، ادویات اور یہ بلینکٹس اور یہ رضائیاں، یہ تمبو، خیمے، یہ ماسکیٹو جو کٹس ہیں، یہ ہم اربوں روپے کی یہ خریدی ہم نے اور ان صوبوں میں، ان اضلاع میں ہم نے تقسیم کی. اب سردی آ رہی ہے اور ونٹر ٹینٹس جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہمارے دوست ممالک نے بے پناہ ہمارا ساتھ دیا ہے، جن میں چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے اور دوسرے ترکی کی بے شمار ٹرینز آئی ہیں اور بائی سی بھی، بائی ایئر برج بنائے گئے. تو بے شمار ہمارے دوست ممالک نے اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور یورپین یونین ہے، ان سب نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن یہ نقصان یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ اور ہماری جو اس وقت انفلوز ہیں اس میں بہت بڑا گیپ ہے. تو اس کے لیے ہم یہ جو فیڈرل فنڈ جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جلا بخشی ہے، بڑے وسائل عطا کیے ہیں. یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے 75 سال ہم نے ان وسائل کو استعمال نہ کیا اور اپنا حق نہ ادا کیا. لیکن انشاءاللہ اس سے ہم فارغ ہوں گے تو یہ پروگرام جو ہیں ان کو اور ہم سپیڈ سے آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ میں احسن اقبال صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ بیٹھیں اور یوتھ کے لیے ہم مزید ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیاری کریں. جس طرح آپ نے وہ 75 اسکالرشپس یہ رکھے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ہم نے اس زمانے میں پنجاب میں جو ہمارے جو ہائی اچیورز تھے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے ہم باہر کی یونیورسٹیوں میں ان کو وظیفہ دیتے تھے. ان اسٹوڈنٹس کو جا کر پنجاب کی ان کا خرچہ ادا کرتی تھی. اسی لیول پر اسی طریقے سے آپ اس پروگرام کو اس کو بڑھائیں، کیونکہ یہ بہت اچھے پروگرام ہیں. بٹ اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. آئی مسٹ سے اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پنہاں ہے. تو میں آپ کو اس کے اوپر بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور اس پروگرام کو ہم کتنی سپیڈ سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کو ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں وہ ہم ٹولز اختیار کریں. اس کے لیے فنڈنگ کے لیے اب نئے فائنانس منسٹر آ گئے ہیں تو ان کو بھی ہم نصیحت دیں گے کہ اپنی وہ جیب کو ذرا تھوڑا سا اس میں وسعت دیں اور پیسے نکالیں تاکہ یوتھ کے اوپر ہم خرچ کریں. اور اینڈ از ناٹ ٹو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لفظ بھی میں منہ پہ لاؤں تو شرم آتی ہے کہ جناب ہم لیپ ٹاپس کے ذریعے یوتھ کو ہم رشوت دے رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. آپ نے اپنے صوبوں میں کیا کیا؟ یوتھ کو آپ نے کس طرح آپ نے امپاور کیا؟ مجھے بتا دیں آپ. پر کتنوں کو آپ نے وظائف دیے کہ وہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں؟ کتنوں کو آپ نے یتیموں اور بچوں کے لیے آپ نے جو دانش اسکول بنائے جہاں پر ان کے دانش اسکول میں وہ بچے ہیں جن کے والد بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، والدہ بھی اس دنیا میں کوچ کر گئیں. دانش اسکول ان کے لیے ایک چھتری ہے، ان کے والد اور والدہ کی چھتری ہے ان کے لیے، جو کہ اس دنیا میں نہیں موجود. مجھے یاد اچھی طرح ایک بچی جس کا نام عائشہ تھا، شاید وہ رحیم یار خان کی یا شاید میرے خیال رحیم یار خان کے دانش اسکول میں میں ان کو ملا تو وہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ خادم اعلیٰ میں اکیلی بچی ہوں، یتیم بچی ہوں. پہلے میرے والد اس دنیا سے چلے گئے، میری والدہ تھیں تو میں نے کہا چلو والدہ کا سہارا ہے. ایک دن میں اسکول میں پڑھی تھی، پتہ نہیں تیسری کلاس میں یا چوتھی کلاس میں، تو میرے پاس فوراً میری ٹیچر آئی کہ چلو عائشہ جانا ہسپتال جانا. خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کہنے کہ میں خادم اعلیٰ میں ہسپتال گئی تو ہسپتال میں پہنچی تو میری والدہ دم توڑ چکی تھی اور میں یتیم تھی. میرا کوئی اور سہارا نہیں تھا. زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے مجھے اس نظام نے کر دیا تھا. آج اس دانش اسکول میں اور میں اپنی
والدہ کو اور والد کو کہا کرتی تھی کہ میں جب بڑی ہوں گی تو میں ڈاکٹر بنوں گی. تو آج میں جب اس ڈومیٹری میں جو بڑی شاندار ڈومیٹریز بنائی ہم نے وہاں پر، جب میں رات کو بستر پہ لیٹتی ہوں تو میں اپنی خیالوں میں اپنے والد اور والدہ سے بات کرتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ فکر نہ کرنا، میں ڈاکٹر بنوں گی. تو یہ ہے طریقہ زندگی بسر کرنے کا، یہ ہے قوموں کو تیار کرنے کا اور قوم کو بنانے کا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ گالی، نہ گلوچ، نہ بندوق، نہ نالی، صرف اور صرف تعلیم کا زیور، اعلیٰ جو ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور تحمل اور برداشت کو پروموٹ کرنا، نہ کہ دن رات چور اور ڈاکو کا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینا. میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ کروں گا. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہم پہ الزامات لگائے، ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا، بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ماؤں کو، یہ کہاں کا انصاف تھا کہ بغیر کسی اپنا ثبوت کے آپ اب احسن اقبال کو دیکھیں، انہوں نے بنائی یونیورسٹی اپنی وہاں پہ یا اسپورٹس کمپلیکس بنایا، ان کو جیل بھجوا دیا اور ان کو اعلیٰ عدالت نے ان کو اب ایک باقاعدہ اپنا ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے الحمدللہ ایمانداری کا، اور ہمیں سب اس کے اوپر فخر ہے. بالکل میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس سے زیادہ ایک دنیا کا یعنی نامور اور جس کی ریپوٹیشن ادارہ کون ہوگا. ان کو سارے کاغذات بھجوائے، سارے کاغذات، منی لانڈرنگ، نہ جانے کیا کیا. مجھے افسوس آتا ہے کہ مجھے یہ وقت میں اپنا خرچ کر رہا ہوں بتانے کے لیے. اس ایجنسی کو بھجوائے جو دنیا میں جس کا نام ہے، 2 سال انہوں نے انکوائری کی، کیا ملا؟ مگر آپ نے چور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ دن رات آپ بانٹتے رہے. خدا را اس قوم پر رحم کریں، اس قوم کے حال پر رحم کریں. آئیں یہ پروگرامز قوم کو ہم اس سے متعارف کروائیں. لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ پروگرامز دیں، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیں، ان کے ہاتھوں میں آپ اعلیٰ کتابیں دیں، ان کے ہاتھوں میں ماڈرن ٹیکنالوجی دیں، ان کو آئی ٹی اسکالرز بنائیں، ان کو ڈپلومہ سرٹیفکیٹ دیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں اور بچیوں کو. پھر یہ قوم انشاءاللہ آگے ترقی کرے گی. اگر آپ یہ کام کرتے تو میں آپ کی ستائش کرتا، آپ کو شاباش دیتا. آپ نے اس قوم کا حشر نشر کر دیا ہے، اس قوم کے اندر اتنی تقسیم کر دی ہے کہ جس کا حد و حساب نہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، 4 سال تو ہاتھ نہیں ملایا، اب آپ کہتے ہیں ہم سے آ کے بات کریں. یہ دھوگلا پن یہ کب تک چلے گا یہ؟ لیکن فار دا نیشنل انٹرسٹ ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. میں یہاں پر کوئی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قومی جو انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے جس طرح اور نواز شریف نے جس طرح اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء نے اپنا کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل جھونک دیا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے. سیاست کو میں ایک دفعہ نہیں، کروڑ مرتبہ پاکستان کی عظمت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں. اس طرح قومیں نہیں بنتی، اس طرح ملک نہیں بنتے، اس طرح نظام نہیں چلتا. میری اتنی گزارش ہے کہ آج جو چیلنجز ہیں اس کا ہم سامنا کریں. آج سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہماری یوتھ کا ہے، ہماری نوجوان نسل کا ہے. یہ چیلنج بھی ہے اور اس میں اپرچونٹی بھی ہے. وہ چینی کہاوت ہے، دیر از آلویز این اپرچونٹی ان ایوری چیلنج. تو اس چیلنج کو ہم کشادہ دلی سے بڑے دل کے ساتھ قبول کریں. اس کے لیے انشاءاللہ جو وسائل ہیں، میرا یہ ایمان ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا یہاں پہ قزاقستان، تو وہاں پر ازبکستان کے جو صدر ہیں جناب مرزایوف، ان کو جب میں سی آف کرنے آ رہے تھے تو میں نے ان کہا کہ ہم کنیکٹیوٹی کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کی وایا افغانستان پاکستان کے ساتھ، جس میں ریلوے کی کنیکٹیوٹی ہے، جس میں گیس کی کنیکٹیوٹی ہے، پائپ لائن بچائیں. بہت بڑے اٹس اے ویری بگ ویژن. اور پھر دنیا میں دی لانگسٹ جرنی واز اسٹارٹڈ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ تو ہم لیں. باتیں ہم نے کی، وقت ضائع کیا، لیکچر دیے، بھاشن دیے، عمل ہمارا دامن عمل سے خالی ہے بالکل. تو ان کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا یہ ہم کریں، مل کے کریں. انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرے گا. تو ان کو میں نے کہا کہ بہت عرصے پہلے جب میں غریب الوطنی میں تھا تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا. میں شعر کی آمد تو مجھے نہیں ہوتی، البتہ اقبال کے شعر جو ہیں اس سے میں بڑا اس کا بہت یقین رکھتا ہوں، بڑا دل دادا ہوں. تو میں نے ایک دفعہ میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر وسائل کس طرح پیدا ہوں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے ایک دم وہاں پہ خیال آیا کہ ریسورسز آلویز فالو کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اینڈ ویژن اینڈ اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اس کا میں نے ترجمہ جب میں ایک دفعہ 2009-10 میں دبئی گیا تو اس کا میں نے وہاں ان کو بتایا. میں نے کہا یہ رمل ہے ریت، آپ نے ایک سوچ، ویژن، ڈیڈیکیشن آپ نے کی، یہ رمل سونا بن گیا. تو میں نے کہا یہ ہے کہ ریسورسز آلویز فالو ویژن، کمٹمنٹ اینڈ ہارڈ ورک، آنیسٹی، پرپس اینڈ اٹ از ناٹ ادر وے اراؤنڈ. اگر یہ ویژن نہیں ہوگا، تڑپ نہیں ہوگی، آپ کاوش نہیں کریں گے، پسینہ نہیں بہائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو سونا بھی رمل بن جائے گا. یہ فطرت کا نظام ہے، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ فطرت کا نظام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنے خزانے دیے. آپ ریکوڈک کو لے لیں، ایک دہلی کی کمائی نہیں کی اور اربوں روپے ہم ضائع کر چکے ہیں. اسی طرح آپ یہ نیلم جیلم کو لے لیں، 20 سال بعد یہ منصوبہ نواز شریف کے زمانے میں مکمل ہوا، رینگتا ہوا، جو کہ $800 ملین سے شروع ہوا اور $5 ارب پہ پہنچ گیا. تو پھر ہم نے کشکول نہیں لینا تو ہاتھ میں اور کیا لینا ہے؟ بتائیے کہ قوم کو مجبور کر دیا گیا مانگنے کے اوپر. جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوں تو اس کو پھر ہم بجائے اس کو کہ ہم قوم کی غربت اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو ضائع کر دیں اور ذاتی مفادات کے لیے یہ جو بھی ہے، اور اربوں روپے ہم جو وکلاء ہیں ان کی فیسوں کے لیے ہم ان کو خرچ کر دیں اور جا کے لندن اور پیرس کی عدالتوں میں ہم جو تاوان ہے یا پینلٹیز وہ ادا کریں، تو پھر یہ قوم کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی؟ آج اگر یہ طوفان آیا ہے یا آج اگر فلڈز آئے ہیں تو اس کے لیے ہم جگہ جگہ جا کر ہم اپیل کر رہے ہیں. یقیناً جب برا وقت آتا ہے تو اگر دوست ساتھی جو اپنے مدد دیتے ہیں تو وہ یہ ایک نظام ہے، لیکن پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور جس مقصد کے لیے پاکستان مارج وجود میں آیا تھا، جس مقصد کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی کہ نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں پاکستان اپنے عظمت کے جھنڈے گاڑے گا، وہ خواب آج کہاں گیا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جان دی تھی، ہم نے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. تو میں آج اپنے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر اپنی نوجوان نسل سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابل بنایا، بڑا قابل ذہن دیے ہیں آپ کو. غربت کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں، قابلیت کا غربت سے کوئی تعلق نہیں، یہ خدا داد چیز ہے اور اس کو آپ محنت کا عنصر اس میں شامل کر دیں تو پھر سونا بن جاتا ہے. میں ان سے گوش گزار ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ خدا را آپ فیصلہ کریں کہ وہ فیصلہ ہے کہ لیپ ٹاپ اگر دینا بہتر تھا یا آپ کے ہاتھ میں خدا نخواستہ یہ کلاشنکوف دینا بہتر تھا. اور جنہوں نے یہ سبق دیا کیا وہ ہیں اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ، میں اپنی بات نہیں کرتا، وہ لوگ جو دل و جان سے پاکستان کو ہر چیز جھونک کر پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں اور آسمانوں کو چھونا چاہتے ہیں. بس یہی وہ نقطہ ہے جس کو اگر ہم اچھی طرح باریک بینی سے دیکھ لیں گے تو پھر ہر چیز کا ہمیں جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.